امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پہ لعنت کرتا رہا اور کوشش یہ کرتے رہے کہ یہ لائیں ہمارے شہر نہ رکے۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر کرتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں، اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر جائے پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کسی مقدس ہستی کا سر ہے۔ تو بس وہ فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا، حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ وہ چیخ کر زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا کہ یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کر عرض کرنے لگا کہ اے شمر، مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر نے کہا یہ قافلہ تو شام جا کے ہی رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا کہ میرے پاس 10,000 درہم ہے، اگر ایک رات کے لیے سر دے دو تو تمہیں 10,000 درہم دے دوں گا۔ بس سب آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس بات تک آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کر راہب امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے اپنے گھر آیا اور ایک پتھر پر آ کے اس سر کو رکھا اور زارو قطار رونے لگا، گریہ کرنے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی کہ اے راہب، یاد کر جب تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہ تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے، اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر ضرور آئیے گا۔ اے راہب، آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے سر سے یہ آواز کو سنا، راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا حسین، مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے راہب، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے ہی زندہ ہونا تھا۔ بس وہ پوری رات مولا حسین علیہ السلام کے سر سے گفتگو کرتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھ دیا کہ وہ جو 7 بیٹے امام حسین علیہ السلام کی دعا سے ملے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کو کھول کر دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ وہ واپس آیا، اپنے دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے وہ دیکھا، پھر سے کہا کہ یہ حسین کا سر نہیں۔ بس ایسے کرتے کرتے راہب نے امام حسین علیہ السلام کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کر یہ کہا کہ اے راہب، تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ تو بس وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آنے لگی کہ اے راغب، اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ اور فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔
ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے۔ میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسموں کے ساتھ رکھے، تو بس اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر وہ روتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے ہی نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو۔ تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی بھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔